کتنی عجیب سی بات ہے نا. ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی ایک چیز ہو رہی ہو اور پورے ملک وہ کو پتا ہو اور محسوس کرے, اور جو انٹرنیٹ یوزر ہے وہ کہے کہ بھائی یہ کام تو ٹھیک نہیں ہو رہا یا یہ چل نہیں رہا, لیکن وہ ادارہ جو اس کا رسپانسبل ہے, جس نے سارا کچھ دیکھنا ہے, کہتا ہے اچھا ہمیں تو پتہ ہی نہیں لگ رہا ہے. مطلب جو بھی ہو رہا تھا انہیں دیکھنا تو چاہیے تھا. اچھا آپ کو ذرا کیس پوائنٹ بتا دیں بات کیا ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ ویکنڈ سنڈے کو پاکستان تحریک انصاف کا ایک ورچوئل جلسہ تھا, تو اس کے دوران ابھی جو جلسہ اٹینڈ ورچولی کر رہے تھے سوشل میڈیا میں, دیٹس اندر اسٹوری, لیکن جو لوگ ویسے ہی آن لائن تھے ان کو بھی پتہ چل رہا تھا کہ انٹرنیٹ چل نہیں رہا, مطلب کوئی اپلیکیشنز نہیں کھل رہی ہیں آپ کی, خاص طور پہ ٹویٹر, فیس بک, ریفریش نہیں ہو رہی سب کچھ, تو یہ تو چل ہی رہا تھا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا یہ بھی ہم آپ کو بتا دیں کہ 17 دسمبر اتوار کی رات تھی بائی دا وے, ملک بھر میں سوشل میڈیا اپلیکیشنز کے استعمال میں صارفین کو مشکل پیش آئی یا نہیں. جیو فیکٹ چیک سچ سامنے لے آیا. 17 دسمبر کی رات تحریک انصاف نے الزام لگایا کہ حکومت نے پی ٹی آئی کا ورچوئل جلسہ ناکام بنانے کے لیے جان بوجھ کر انٹرنیٹ سروس بند کی, مگر ساتھ یہ بھی دعویٰ کیا کہ لاکھوں لوگوں نے ان کا ورچوئل جلسہ اٹینڈ کیا. تو یہ بھی ساتھ ساتھ باتیں چل رہی تھیں. پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کا موقف تھا انٹرنیٹ سروس بند نہیں کی, البتہ کچھ جگہوں پر سپیڈ کم ہونے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں. آج 5 روز ہو گئے ہیں لیکن وہ تحقیقات جو ہے نا ان کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے ویسے. لیکن جیو فیکٹ چیک سامنے لے کے آیا ہے کچھ حقائق. انٹرنیٹ کی نگرانی کرنے والی آزاد تنظیموں اور ڈیجیٹل حقوق کے کارکنان نے اس بات کی تصدیق کی ہے, اس بات کو ویریفائی کیا ہے کہ 17 دسمبر کی رات پاکستان میں انٹرنیٹ سروس میں سست روی کا کنزیومر کو, یوزر کو سامنا رہا ہے. سو یہ کہہ دیا جائے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں تھا, یہ بات حقیقت پر مبنی نہیں ہے. روم میں قائم اوپن آبزرویٹری آف نیٹ ورک انٹرفیس نے ای میل کے ذریعے جیو فیکٹ چیک کو بتایا ہے کہ 17 اور 18 دسمبر کو پاکستان میں کئی سوشل نیٹ ورکس ناقابل رسائی تھے, ان تک نہیں پہنچا جا سکتا تھا. ONI کے مطابق اس تنظیم نے 17 دسمبر کو رات 8 بجے سے 18 دسمبر کو صبح 2 بجے تک, یعنی رات 2 بجے تک ہم کر لیں, ٹویٹر یعنی ایکس, فیس بک, انسٹاگرام اور یوٹیوب تک رسائی میں رکاوٹ کو رپورٹ کیا ہے. So that's the fact. اب لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اب الیکشن زیادہ دور نہیں ہے, خدشہ پیدا ہو گیا ہے اس حرکت کے بعد کہ صارفین سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے استعمال میں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یا رکاوٹ محسوس کر سکتے ہیں, which is not a good and definitely اگر ایسا ہوا ہے جو کہ ڈیفینیٹلی ساروں نے فیل کیا ہے, آبزرو کیا ہے اور ہوا ہے, تو بات بھی ہونی چاہیے کیونکہ الیکشنز are just around the corner. ہمیں اس وقت اور پتہ کیا یہ بات بنتی ہی نا, یہ لٹرلی ایشو کھڑا نہ ہوتا, یہ چیز ہو کے ختم بھی ہو جاتی اگر یہ رکاوٹ جو اپیرنٹلی لگ رہا ہے مبینہ طور پر ڈالنے کی کوشش کی گئی, اگر یہ نہ ڈالی جاتی. جب آپ کسی کو یا کسی چیز کو یا کسی ایکٹ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ ایکٹ اور ابھر کر سامنے آتا ہے. And why have we not learned it by now? I'm sorry, it's a joke. یہ بات بے شک یہ سوشل میڈیا پہ ذرا دباؤ ڈالنا بند کرنا تاکہ لوگ نہ اٹینڈ کر سکیں, اور ایسی ہزار اور ٹیکٹکس ہوتے ہیں. Has it ever worked? Has anything ever worked? تو مجھے تکلیف اس بات کی عبداللہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سیکھیں گے کب بھائی, ایک دفعہ کر کے دیکھ لو, نہیں ہوا تو اگلی بار نہ کرو, ورنہ یہی ہوگا جو ہم باتیں کر رہے ہیں. ڈیجیٹل رائٹس ایکسپرٹ اسامہ خلجی ہمارے ساتھ ہیں, اسامہ سے بات کرتے ہیں. اسامہ, ہم وہی بات کر رہے ہیں کہ سنڈے نائٹ کو کیا ہوا تھا. ملک کے اکثر علاقوں میں سوشل میڈیا اپلیکیشن جو تھیں وہ یا تو بند ہی ہو گئی تھیں یا انتہائی سلو تھیں. تو پی ٹی اے کے مطابق ایسا کچھ نہیں ہوا, لیکن ظاہر ہے ایگزیکٹلی بالکل ایسا ہی ہے. تو ایسا ہوا ڈسپائٹ واٹ پی ٹی اے سے. تو کیا ایسا ممکن ہے کہ پی ٹی اے کی مرضی کے خلاف کچھ ہو رہا ہو اور وہ سچ بول رہے ہیں کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا؟ انہیں پتہ نہیں لگا تو کر کیا رہے تھے. جی اسامہ. پی ٹی اے کے معلومات میں نہ ہونا کہ صرف جو ہے 3-4 سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پاکستان میں بلاک ہو رہے ہیں, یہ ذرا مشکل ہے میرے لیے اس بات پہ یقین کرنا, کیونکہ جو ویب مانیٹرنگ سسٹم ہے جو دسمبر 2019 میں جو ہے لگایا گیا تھا پی ٹی اے کے ذریعے, اس کا اختیار اور کنٹرول پی ٹی اے کے پاس ہی ہوتا ہے قانوناً, اور اس میں یہ ہے کہ پوری فلٹریشن ہوتی ہے. تو آپ نے اگر کسی ویب سائٹ کو بلاک کرنا ہوتا ہے, کسی ایپ کو بلاک کرنا ہوتا ہے, تو آپ
آپ جو گیٹ وے لیول پہ جو ہے اس کو بلاک کر سکتے ہیں PTA کے ذریعے. اس سے پہلے جو ہے ISPs کو کہا جاتا تھا کہ ان ویب سائٹس کو بلاک کریں اور پھر وہ کرتے تھے, لیکن ابھی جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر پچھلے کچھ دنوں میں کچھ تبدیل ہو گیا ہو تو وہ پھر کوئی اور بات ہے, لیکن ویسے PTA کا اس کے بارے میں نامعلوم ہونا ایک بہت مشکل بات ہے, انبلیویبل ہے, کیونکہ IT منسٹری اور PTA اکٹھے ہی یہ سینسرشپ کا پورا جو سلسلہ ہے اس کا خیال وہی کرتے ہیں. انبلیویبل تو یقیناً ہے. اسامہ, اب ایک خدشہ ہے کہ آنے والی سیاسی ایکٹیویٹی کے دنوں میں نیٹ ورک سروسز میں ایسا خلل معمول بن سکتا ہے. ویسے اس پہ اب جتنی بات ہو رہی ہے, جتنی تنقید ہو رہی ہے, ہوپفلی کوئی سبق سیکھ لے بار بار, لیکن یہ معاملہ سامنے آ سکتا ہے. ایسا ہوا تو جمہوری عمل پر اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, انٹرنیٹ کی بندش ہم نے مئی میں بھی دیکھی, 4 دن کے لیے بند تھی. پھر ابھی ہم نے دیکھا دوبارہ سے سوشل میڈیا کی جو ہے سائٹس بند ہوئی تھی, اور پھر بلکہ کل ہی ہم نے دیکھا کہ ٹویٹر جو ہے صبح بلاک ہوا تھا. تو یہی ہمیں نظر آتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ سیاسی ایکٹیویٹی جو ہوتی جا رہی ہے, الیکشن قریب آتے جا رہے ہیں, اور کیمپیننگ کو روکنے کے لیے, جلسوں کو روکنے کے لیے جو ہے سوشل میڈیا کی اپلیکیشنز اور ویب سائٹس بند کی جا رہی ہیں. اور میرے خیال سے تو لگتا ہے کہ آگے الیکشن سے پہلے کافی دنوں میں یہ ہوتا جائے گا. اور یہ جمہوریت کے بالکل خلاف ہے اور آئین کے بھی خلاف ہے, کیونکہ ہمیں نظر آتا ہے کہ آئین ہمیں آرٹیکل 19 کے تحت جو ہے اظہار رائے کی آزادی دیتا ہے, ایک حق ہے ہمارا. اس کے علاوہ معلومات تک رسائی کا حق جو آرٹیکل 19A دیتا ہے, اور دیگر اس طرح رائٹ ٹو ایسوسیشن جو ہے آرٹیکل 17 دیتا ہے. تو اس طرح کے مختلف شکیں ہیں آئین کی جو یہ پروٹیکشن ہمیں دیتا ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے اس طرح انٹرنیٹ کی بندش جو ہے میرے خیال سے ناقابل برداشت ہے, اور پاکستانیوں کے لیے جو ہے ایکسیپٹیبل نہیں ہونا چاہیے. اقوام متحدہ کے مطابق جو ہے انٹرنیٹ ایک بنیادی حق ہے انسانوں کا, اور معلومات تک رسائی کے لیے جو ہے پھر انٹرنیٹ کو اگر آپ بند کرتے ہیں تو پینک بھی کریٹ ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ اکنامک امپیکٹ بھی اس کا بہت زیادہ ہے. جو معاشی اس کا لاس ہوتا ہے وہ ملینز آف ڈالرز میں جا سکتا ہے جب اس طرح آپ انٹرنیٹ کو بند کرتے ہیں, اور پھر جو ہے انسرٹنٹی بھی آتی ہے. لیکن جو جمہوری حقوق ہیں انسانوں کے, اس پہ اس قسم کے قدغنے لگانا, انٹرنیٹ کو بند کرنا جو ہے یہ ڈکٹیٹرشپس میں ہی ہوتا ہے, جمہوری معاشرے میں نہیں ہوتا. کیئر ٹیکر حکومت کا کام ہی یہ ہے کہ انہوں نے صرف الیکشنز کروانے ہیں. تو اس طرح کی جو بندش ہے انٹرنیٹ سروسز کی, وہ تو میرے خیال سے جمہوریت کے بالکل خلاف ورزی ہے. اچھا اسامہ, ایک اور چیز, جہاں اظہار رائے کی آزادی کی بات ہے وہیں یہ ایشو بھی ہوگا کہ فیک نیوز, فیک ویڈیوز, پروپیگنڈا بھی سوشل میڈیا کے ذریعے ہو, اور اس سے انتشار پھیلنے کا خدشہ بھی ہو. تو اس چیز کو کیسے روکیں؟ اب کچھ تو چیک اینڈ بیلنس ہونا ہی پڑے گا. پھر انٹرنیٹ کے ذریعے جو ہے بہت آسان ہو گیا, ڈیپ فیکس کا استعمال ہوتا ہے, اس میں آپ کسی بھی تصویر, ویڈیو, آواز جو ہے ملا کے اسپیچیں پوری بنا سکتے ہیں. تو میرے خیال سے اس میں فیکٹ چیکنگ جو ہے وہ میڈیا ہاؤسز پہ بہت بڑی رسپانسبلٹی آتی ہے, کہ کس طرح آپ فیکٹ چیکنگ کریں گے, اس کو کس طرح کمیونیکیٹ کریں گے لوگوں تک, اور یہ جلد سے جلد کرنے کی ضرورت ہے. اور سوشل میڈیا پہ بھی کافی اس طرح پاکستان میں آرگنائزیشنز موجود ہیں جو فیکٹ چیکنگ کرتی ہیں, لیکن اس کو ویریفائی کرنے کے لیے میڈیا ہاؤسز کے اندر بھی اسٹرینتھن کرنا پڑے گا, اور عام شہریوں کو بھی جو ہے جو بھی معلومات آئیں اس پہ یقین نہ کریں, تھوڑی سی تصدیق کریں, تھوڑی ریسرچ کریں, اور دیکھیں کہ کیا یہ اصل میں سچی خبر ہے, سچی ویڈیو یا تصویر ہے. اور جب تک آپ شور نہیں ہوتے اس کو آپ فارورڈ بھی نہ کریں. تو میرے خیال سے ہر کسی کا اس میں کردار ہونا چاہیے, لیکن اس پہ قوانین لانا میرے خیال سے مناسب نہیں ہے, کیونکہ اس کا غلط استعمال بہت زیادہ ہو سکتا ہے. ہم دیکھتے ہیں آلریڈی حکومت اور ریاست کی طرف اکثر جو ہے ڈس انفارمیشن آتی ہے. ابھی جس طرح بھی PTA کہہ رہی ہے کہ جو ہم نے انٹرنیٹ نہیں بند کیا, تو بھائی آپ بتائیں کس نے پھر بند کیا. لیکن اس قسم کے پھر کلیمز جو ہیں, اگر آپ اسٹیٹ کے ہاتھ میں اس کا کنٹرول دے دیں تو پھر کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے, وہ وہی ہوگا جو وہ چاہتے ہیں اور جو سرکاری میڈیا پہ چلے گا. تو میرے خیال سے جمہوریت کے لیے تو وہ ممکن نہیں ہو پائے گا اور نہ تو مناسب ہوگا. تو اسی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ جتنی کو ریگولیشن ہو سکتی ہے میڈیا انڈسٹری کے اندر اسٹینڈرڈز اس کے ہوں, اور سوشل میڈیا پہ بھی ایکٹیوسٹ اور دیگر آرگنائزیشنز اگر فیکٹ چیکنگ تیز رکھیں, اور جو کامن سٹیزنز ہیں وہ بھی اس میں اپنا کردار پلے کر سکتے ہیں.
बहुत शुक्रिया आपका उसामा, यू वेरी राइट। मीडिया हाउसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन ये अगर हम वापस इतवार को चले जाए ना और क्या हुआ और सब कुछ, तो उसमें एक और एलिमेंट ये था कि उसमें भी पीटीआई चेयरमैन की अपनी स्पीच जो थी वो भी एआई के थ्रू ही की गई थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डीप फेक, वट एवर यू वांट टू से। तो इसमें भी आई फील कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ओरिजिनली चीज़ होती है, उनको इन चीज़ों में भी नहीं पढ़ना चाहिए। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एनी अदर पार्टी, ताकि ये कंफ्यूजन ना रहे ना। एक दफ़ा अगर आपने वो ओपनिंग दे दी तो फिर क्या पैगाम बनाकर चलाएगा और क्या उसका असर होगा, ये चीज़ लिटरली आउट ऑफ हैंड जा सकती है। क्योंकि अभी तो आपको ये वर्कआउट आपके लिए कर रही होगी, लेकिन इन द लॉन्ग रन, बल्कि इन द वेरी नियर फ्यूचर, ये चीज़ शायद आप ही के अगेंस्ट भी काम हो जाए। तो वैसे किसने आज तो आपने वो ओपनिंग एआई की जो दी है फॉर ए वेरी पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर कि हम उनकी आवाज़ एआई के थ्रू हम पहुंचाएंगे उनके फॉलोअर्स को, that needs to be ये लिटरली ये हाथ से ऐसे निकल सकती है बात कि पता भी नहीं रहेगा हुआ क्या। क्योंकि एक दफा तो हो गया ना। जो माशी एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेट बंदिश है ना, उस पे तो बहुत तफसीली बात की जा सकती है। इतनी बड़ी फ्रीलांस हमारी मार्केट है, हमारी डेडलाइंस होती हैं बच्चों की जो उन्होंने सबमिशंस करनी होती हैं, ऑर्डर्स डिलीवर करने होते हैं, सब कुछ होता है, एवरीथिंग इज इंटरनेट डिपेंडेंट। सो बिलियंस ऑफ फ्रीलांस का जो हमारा काम है वो मुतासिर होता है। अगर कोई इस तरह मुतासिर हुआ तो